سربراہ مملکت کی حیثیت خزانچی کی ہوتی ہے۔ حالیہ عمر فاروق ظہور کا انٹرویو سامنے آیا اور اس نے وہ تمام تحائف دکھا دیے جو خان صاحب نے اس کو بہت منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی ٹیم کے ذریعے فروخت کیے تھے۔ ان میں وہ گھڑی بھی شامل تھی جس پر خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی تھی، جو خان صاحب کو ولی عہد کی جانب سے تحفے میں دی گئی تھی، جس کو اب تمام عوام دیکھ چکی ہے۔ مسلمان خانہ کعبہ کی تصویر کے حوالے سے بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں عمرے کے لیے گئی تھی تو اپنے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے گلاس لائی تھی جن پر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ 7-8 برس پہلے کی بات تھی۔ اس وقت میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن آج تک بچوں نے وہ گلاس سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ خلوص سے دیے گئے تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور وہ گھڑی تو بہت سے حوالوں سے منفرد تھی۔ خانہ کعبہ کی تصویر کے حوالے سے، برادر ملک کی طرف سے دیے جانے کے حوالے سے، جس کو فروخت کرنے کا اعتراف تو خان صاحب خود بھی کر چکے ہیں، لیکن ان تحائف کے حوالے سے جو ہوش ربا حقائق سامنے آئے ہیں کہ عقل حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگتی ہے۔ ان تحائف کی مالیت کا تخمینہ $2 ملین کے لگ بھگ لگایا گیا ہے، جو اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ شہزاد اکبر نے عمر فاروق سے رابطہ کیا، انہوں نے فرح گوگی سے ڈیل کرنے کو کہا۔ اس نے تحائف کی مالیت $2 ملین بتائی اور سودا $2 ملین میں طے ہوا۔ تقریباً 300 کروڑ بنتی ہے۔ اب اس بات کا چرچا کیا جا رہا ہے کہ عمر فاروق 2 نمبر بندہ ہے۔ بالکل ٹھیک کہا جا رہا ہوگا، کیونکہ 2 نمبر کام کے لیے 2 نمبر بندوں سے ہی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ شخص انٹرپول کو مطلوب تھا۔ خان صاحب نے 2021 میں لائبیریا میں پاکستانی سفیر مقرر کیا اور اس کا نام ECL سے بھی نکلوا لیا گیا۔ خان صاحب کے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں کہ یہ سب اس 2 نمبر آدمی کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ خان صاحب نے منافع کی خاطر جذبات کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ میرا تحفہ میری مرضی۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے ایک دفعہ واقعہ بتایا کہ وہ جاپان میں تھے، وہاں ان کے ایک دوست نے اپنی والدہ کے لیے بہت اچھے برانڈ کی گھڑی خریدی۔ اس کی والدہ نے وہ گھڑی فروخت کر دی۔ اس دوست کو بہت دکھ ہوا۔ میرے ہسبینڈ اکثر کہا کرتے ہیں کہ انہوں نے مہنگا تحفہ اس کو دینا چاہیے جس کو اس کی قدر ہو۔ اتفاق سے واقعہ گھڑی ہی کا تھا۔ خان صاحب نے تحائف فروخت کرنے کے بعد قانون بنایا کہ تحائف کی قیمت کا 50% ادا کر کے تحائف خریدے جا سکتے ہیں، اور خود 300 کروڑ کے تحفے کا 1 کروڑ ادا کیا گیا، جو کہ 1% بنتا ہے۔ قانون بنانے کے لیے کوئی ضابطہ لاہ عمل نہیں تھا تو کم از کم تاریخ کا مطالعہ ہی کر لیتے۔ خان صاحب کو تو ویسے ہی دور فاروقی اور ہماری اسلامی تاریخ ازبر ہے، قانون بناتے وقت شاید بھول گئے ہیں۔ آئندہ آنے کے لیے بھی اور مزید ٹچ دینے والے خان صاحب کو بھی چند ایک واقعات یاد کرواتی چلوں۔ دور فاروقی کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ شاہ روم کا قاصد آیا اور ملکہ کی طرف سے فرمان روائے مملکت اسلامیہ کی بیگم کے لیے ہدیہ لایا۔ آپ کی بیوی نے 1 دینار قرضہ لیا، عطر خریدا اور شیشیوں میں بند کر کے ملک روم بھجوا دیا۔ اس نے تحفہ وصول ہونے پر انہی شیشیوں کے جواہرات سے بھر کر واپس بھجوا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے جواہرات کو فروخت کیا۔ 1 دینار جب بیوی نے قرضہ لیا تو اس کو واپس کیا اور باقی رقم بیت المال میں داخل کر دی اور بیوی کو محتاط رہنے کی تلقین کی۔ ایک دفعہ بیت المال میں خوشبو آئی تو آپ نے اپنی بیوی کو دے دی کہ وہ اسے فروخت کر کے رقم بیت المال میں جمع کر دے۔ بیوی نے خوشبو فروخت کر دی، لیکن جو انگلیوں پر لگی رہ گئی اسے اپنے دوپٹے پر مل لیا۔ خوشبو نے بہرحال غداری کرنی تھی، اس نے کر دی۔ آپ نے بیوی سے کہا کہ تمہیں جو خوشبو بیچنے کے لیے دی گئی تھی، نہ کہ اس لیے کہ تم مسلمانوں کے مال سے نفع اندوز ہو جاؤ، یہ کہہ کر اپنی بیوی کے دوپٹے کو دھو ڈالا۔ اس پر بھی خوشبو نہ گئی تو اسے مٹی سے ملا، پھر سونگا، اور جب تک خوشبو نہ گئی ایسا ہی کرتے رہے۔ تحائف اس وقت بھی ملا کرتے تھے، اور جو مسلمانوں کے مال کا خزانچی ہوتا تھا اس کو مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ایک بات واضح کرنی ہے، بے حد ضروری ہے کہ تحائف سے متعلقہ فیصلہ باہمی مشاورت سے ہوتا تھا کہ تحائف اس طرح بیت المال میں جمع کروانے ہیں یا فروخت کر کے اس کا پیسہ بیت المال میں جمع کروانا ہے۔ لیکن یہ بات بچہ جانتا تھا کہ یہ رقم کسی طور بھی ذاتی استعمال کے لیے نہیں تھی۔ کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے کم از کم اپنی تاریخ کا مطالعہ تو کر سکتے ہیں، جو واقعی ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سربراہ مملکت کی حیثیت خزانچی کی ہوتی ہے۔ اس کے پاس ڈھیروں مال جمع رہتا ہے، لیکن سب اس لیے کہ جہاں تقسیم کرنے کا اسے حکم دیا جائے وہاں تقسیم کر دیا جائے۔